سن 44 کے اندر المحلب بن ابی صفرہ نے حضرت امیر المؤمنین معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے دور اقتدار میں آپ کے خلافت کے زمانے میں بنو اور لاہور کو فتح کر ڈالا۔ وہ یہاں پر آئے تو دشمن سے مڈبیر ہوئی، قتل و قتال ہوا، جہاد کیا، اور بنو اور لاہور جو ملتان اور کابل کے درمیان پڑتے ہیں ان علاقوں کو فتح کر کے اسلامی جھنڈا گاڑ دیا۔ حوالہ فتوح البلدان صفحہ 531۔ اسی طرح مسلسل حضرت امیر المؤمنین معاویہ ہندوستان پر غزوہ فرماتے رہے اور وہ ہندوستان کے مفتوحہ علاقوں کی سرحد کی حفاظت بھی فرماتے رہے۔ حافظ ابن عبد البر رحمہ اللہ نے الاستیاب صفحہ 339 پر فرمایا، ابو الیقظان نے کہا جس وقت عبداللہ بن سوار شہید ہو گئے تو حضرت امیر المؤمنین معاویہ نے زیاد کی طرف لکھا کہ کوئی باصلاحیت شخص تلاش کر کے ہندوستان کے مفتوحہ علاقوں کی حفاظت کرنے کے لیے رکھا جائے، پس تم اسی طرح متوجہ ہو۔ تو زیاد اس وقت متوجہ ہوا تو اس نے سنان بن سلمہ بن المحبک الحزلی کو ہندوستان پر مقرر کر دیا، جبکہ خلیفہ بن خیاط فرماتے ہیں کہ زیاد نے سنان بن سلمہ بن المحبک الحزلی کو ہندوستان پر غزوہ کرنے کے لیے راشد بن عمر الجریری کی شہادت کے بعد مقرر کیا تھا، اور یہ سن 50 کی بات ہے۔ سامعین، ہم نے دونوں حوالے آپ کے سامنے رکھ دیے۔ تاریخ کے حقائق کی صورت، تاریخی حقائق ہم نے آپ کے سامنے رکھ کر یہ ثابت کرنا چاہا اور ثابت ہو گیا کہ ہندوستان پر سب سے پہلے اسلامی جھنڈا گاڑنے میں حضرت امیر المؤمنین معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ آگے بڑھے، اور اللہ تعالیٰ نے ان کے ہاتھوں سے ہی یہاں پر اسلامی جھنڈا گروایا۔ آج وہی سرزمینیں جہاں پر اسلامی جھنڈا گاڑنے میں حضرت امیر المؤمنین آگے رہے، معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے رہے، آج انہی سرزمینوں میں رہ کر ایسے خبیث لوگ حضرت امیر المؤمنین معاویہ پر بکواس کر رہے ہیں۔ وغزل ہند المحلب بن ابی صفرہ، محلب بن ابی صفرہ نے ہندوستان پر غزوہ کیا فی ایام معاویہ، ایام معاویہ میں سنۃ 44 44 کے اندر، سن 44 کے اندر، فاتا بنت و لاہور، وہ بنو اور لاہور میں آئے، وہما بین الملتان و کابل، یہ دونوں علاقے ملتان اور کابل کے درمیان میں ہیں، یعنی کہ خیبر پختونخوا کا سارا صوبہ اور پنجاب کا علاقہ سارا، یہ سارے کے سارے کو فتح کرنے میں سب سے پہلے کنہوں نے فتح کیے اس علاقے کو؟ حضرت امیر المؤمنین معاویہ نے۔ فلقیہ العدو، محلب بن ابی صفرہ دشمن سے مڈبر کی انہوں نے ادھر آ کر، فقاتلہ، جہاد کیا، ومن معہ، جو بھی ان کے ساتھ تھے ان سب سے جہاد کیا، اور جو فوج آئی تھی ان سب نے ان کے ساتھ جہاد کیا۔ وما زال معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ علی غزو الہند، حضرت امیر المؤمنین معاویہ رضی اللہ تعالی مسلسل ہندوستان پر غزوہ کرتے رہے۔ وحفظ ھذا السکر، اور وہ اس کے مفتوحہ جو علاقے تھے اس کی جو سرحد تھی اس کی حفاظت بھی انہوں نے فرمائی۔ قال الحافظ ابن عبد البر، حافظ ابن عبد البر نے فرمایا رحمہ اللہ، قال ابو الیقظان، ابو الیقظان نے یہ بات کہی ہے، لما قتل عبداللہ بن سوار، جس وقت عبداللہ بن سوار شہید ہو گئے، کاتب معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ الی زیاد، تو معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے زیاد کی طرف لکھا، انظر رجلا یصلح لثغر الہند، کوئی باصلاحیت شخص تلاش کرو جو کہ ہندوستان کے سرحد کی حفاظت کرے، فوجہ، تمہیں چاہیے کہ تم اس طرف متوجہ ہو جاؤ، فوجہ، تم ہندوستان کی حفاظت کرنے کے لیے باصلاحیت کوئی شخص تلاش کرنے کے لیے متوجہ ہو اے زیاد۔ فوجہہ زیاد سنان ابن سلمہ بن المحبک الحزلیہ، تو زیاد متوجہ ہوئے تو انہوں نے سنان بن سلمہ بن المحبک الحزلی کو ہندوستان پر مقرر کیا۔ وقال خلیفہ بن خیاط، خلیفہ بن خیاط نے فرمایا، واللہ زیاد نے امیر مقرر کیا سنان ابن سلمہ بن المحبک الحزلیہ کو، سلمہ بن المحبک الحزلی کو ہندوستان کا امیر مقرر کیا، غزو الہند بعد قتل راشد بن عمر الجریری، اور انہوں نے ہندوستان پر غزوہ کیا راشد بن عمر الجریری کی شہادت کے بعد، وذالک سنۃ 50، اور یہ سن 50 کی بات ہے۔